بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیاں چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی 72 نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمان کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور ابھی مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہوگا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، یعنی عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، بد کرداروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی،
گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، سرے راہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کی لے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے لے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ ناظرین، اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری اور قیامت کے اس دن سے پہلے ہم قیامت کی تیاری کر لیں کہ جس دن ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور لوگوں کو ایسی پریشانی ہوگی کہ لوگ گھبرا کے کہیں گے یا اللہ چاہے جہنم اور جنت کا فیصلہ کر دے، لیکن یہ جو اتنی پریشانی ہے قیامت کی اس ہولناکی کی، اس سے ہمیں نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ امن سے وہ دن گزار دے۔